رحیم اللہ صاحب، بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کو صورتحال کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ بھارت کس قسم کی کارروائی کرے گا، تو وہ بالآخر جو توقع تھی کہ ایئر سٹرائکس ہوں گی، سرجیکل سٹرائکس کہہ لیں، 2016 میں بھی ایسے ہی سرجیکل سٹرائکس کا بھارت نے دعویٰ کیا تھا، پاکستان نے اس کو رد کر دیا تھا۔ آج جو بھارت نے کہا ہے کہ اس نے یہ کارروائی کی ہے، تو یہ جو بالا کوٹ ہے یہ تو مانسہرہ کا ضلع ہے، یہ تو پاکستانی کشمیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کو بھی کراس کیا گیا ہے، اور پھر جو بین الاقوامی سرحد ہے اس کو بھی کراس کیا گیا ہے۔ اور یہ جو حملہ ہوا، یہ خاص جو جگہ ہے جو ہمیں اطلاع ہے، ہمارے وہاں نمائندے ہیں، ہمارے وہاں پہ سورسز ہیں، وہ جابا نامی گاؤں ہے، تو وہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے۔ لیکن وہاں مقامی لوگ اور جو اخباری نمائندے پہنچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان نے کہا تھا کہ وہ بھی کارروائی کرے گا، اب یہ قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ پاکستان کس طرح کی کارروائی کرے گا، کیسے جواب دے گا۔ تو میرے خیال میں حالات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس لیے میرے خیال میں دنیا کو بھی تشویش ہے اور یہاں خطے کے لوگوں کو بھی تشویش ہے کہ حالات مزید خراب نہ ہو جائیں۔ اب ہم جب صورتحال دیکھتے ہیں گراؤنڈ پہ، چاہے وہ آج کا واقعہ ہو یا دہشت گردی کے واقعات ماضی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کچھ ہوا ہے، اس کا حل یہی بتایا جاتا ہے کہ ڈائیلاگ کریں، دونوں ملک مذاکرات کی میز پہ آئیں۔ بات چیت کیسے ہوگی جب دونوں ایک ہی صفحے پہ نظر نہیں آتے؟ کن حقائق کی بنیاد پہ بات چیت کریں دونوں؟ دیکھیں، 2008 کے بعد جب ممبئی میں بڑے حملے ہوئے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی باقاعدہ بات چیت نہیں ہو رہی۔ کوششیں ہوئی ہیں لیکن بات چیت شروع نہیں ہو سکی، تو کافی عرصہ ہو گیا، تقریباً 10 سال، اس میں اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو اس لیے یہاں پر کافی ایک پیسمزم ہے کہ شاید یہ بات چیت شروع نہ ہو سکے۔ اب اس میں کچھ شرائط ہیں۔ بھارت کی شرط یہ ہے کہ پاکستان ممبئی پر ہونے والے حملے اور اس کے علاوہ جو باقی حملے ہوئے اڑی میں، پٹھان کوٹ میں، پلوامہ، تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ انہوں نے کارروائی کی بھی ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان کے خلاف جارحیت کا دعویٰ 2 بار بھارت نے کیا ہے، 2016 میں اور آج پھر یہ حملہ ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ شرائط جو ہیں اس کے ہوتے ہوئے تو لگتا ہے کہ کوئی شاید بات نہیں ہوگی، اس وقت بات چیت کا سکوپ نظر نہیں آپ کو آ رہا۔ اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان نے، اب ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں بہاول پور میں جو کالعدم تنظیم جیش محمد کا ایک مرکز ہے اس کو سرکاری تحویل میں لیا ہے، ساتھ ہی حافظ سعید سے منسلک جماعتوں پہ بھی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا، لیکن پاکستان میں ایسے عناصر کی موجودگی سبھی کے سامنے ہے جن پہ سرحد پار کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے بھارت ہو۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی کشمیر پالیسی ایسی ہے جس پہ دنیا تنقید کر رہی ہے، تو یہ دونوں ملک ہی جو ہیں ان کی ایک طرح سے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں they have skeletons in their closet، دونوں پہ ہی تنقید مختلف معاملوں کی وجہ سے کی جا رہی ہے جو اس سٹیج پہ آ کے کہہ لیجیے کہ کنورج ہو گئے ہیں۔ اب اس وقت پاکستان اور بھارت دونوں ہی دوست ملکوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ حقائق جو ہیں اس کو تو کوئی بھی نہیں مانتا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اگر پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے یا بھارت میں، تو یہ دونوں ملک اس سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ الٹا دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور پھر اس طرح کی جارحیت بھی ہو رہی ہے۔ اب دوست ممالک تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ تحمل سے کام لیں اور حالات کو مزید خراب نہ ہونے دیں۔ میرے خیال میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ کھل کر اس طرح کی جو حالات ہوں گے اس کی حمایت نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جنگیں ہو چکی ہیں اور دونوں ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں دنیا بھی پریشان ہے، اور دنیا چاہے گی کہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ جس طرح امریکی صدر نے بھی کہا ہے کہ امریکہ اور دوست ممالک وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ حالات قابو میں رہیں۔ میرے خیال میں یہ جو خطے کے عوام ہیں، یہ ان کے بچانے کے لیے، ان کے مفاد میں ضروری ہے کہ دونوں جو ملک ہیں، دونوں جو حکومتیں ہیں، وہ آپس میں بات چیت شروع کریں اور اپنے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے درمیان پہلے بھی کافی مسائل تھے، کشمیر کا، سیاچن کا، سرکریک کا،
پانی کے مسئلے کا، اور ابھی دہشت گردی کے مسائل، اور پھر یہ بارڈر کراس کر کے حملہ کرنا، جارحیت کرنا، میرے خیال میں کوئی بھی بات جو ہے وہ صحیح رخ پہ نہیں جا رہی، اور یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ مسائل جو ہیں ان کی فہرست بڑھ رہی ہے لیکن بات چیت کا سکوپ نظر نہیں آ رہا ہے۔ رحیم اللہ یوسف سے اس وقت ہمارے ساتھ تھے پشاور سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔